گاڑی میں بیٹھے اسرا نے زرگام کی طرف دیکھا جو دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا۔ بوڑھی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی، جیسے اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا تیز ڈرائیو کرنے لگا کہ اسرا نے گھبراتے اسے تھاما تھا۔ زر، آرام سے زر، اتنی تیز گاڑی مت چلائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی جو اپنے آپے سے باہر تھا۔ اسرا تیز آواز میں رونے لگی جب زرگام کا غصے کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ چٹکی سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسرا کو دیکھا جو بھیگا چہرہ لی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو دبوچتے زرگام نے اسے اپنے قریب کیا۔ اپنے لالا سے ملنے گئی تھی نا تم، اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی کہ مورے کی یاد آ رہی ہے؟ تم بھی منافق ہو اپنے بھائی کی طرح۔ میں نے کہا تھا نا میرے قریب رہنے کے لیے تمہیں اپنے لالا سے دور رہنا پڑے گا، اور تم الٹا مجھ سے جھوٹ کہنے کی ہمت کر گئی۔ وہ بولا نہیں داڑھا تھا۔ اسرا اس کی چیخ سنتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز زر، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، گھر چلیے۔ وہ روتے ہوئے اس سے بولی، گھر جانا ہے تمہیں؟ کون سے گھر؟ تمہیں تو وہاں رکنا تھا نا، جاؤ وہیں رہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم زرگام خانزادہ کے ساتھ رہو۔ وہ گاڑی سے نکل اس کی طرف آتا، اس کی طرف کا دروازہ کھول گیا جو آنکھیں پھاڑے خوف سے زرگام کو دیکھ رہی تھی، جسے غصے میں پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جب زرگام اس کا ہاتھ کھینچا اس سے باہر کھڑا کر گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، سامنے ایک سفید بلب روشن تھا جو کچے روڈ پر ہلکی روشنی کرتا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اسرا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو زرگام نے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ تم بھی سب کی طرح کبیر کو مجھ پر پھونکے دیتی ہو، کیونکہ کوئی چیز میری ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے نصیب میں کچھ میرا نہیں لکھا، اور تم تو ہو ہی اس کی بہن جس کی مغروریت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ منافق ہو تم بھی، جھوٹی، میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، جاؤ چلے جاؤ اپنے گھر واپس، مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ اتفاق پر نہ اسے نیچے پھینک گیا تھا جب اسرا آنکھیں پھاڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم بیوی ہیں آپ کی، آپ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، ہم اکیلے کیسے جائیں گے گھر؟ زر، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی چیخی تھی جو اپنی طرف گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسرا اس کے گاڑی کا شیشہ بجانے لگی، جسے اگنور کرتا وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ زرگام خانزادہ آج شفقت کی انتہا کر گیا تھا۔ پیچھے اسرا چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ نہیں رکا۔ سنسان سڑک پر اسرا نے چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ تو کبھی اکیلی گھر سے دن میں بھی باہر نہ نکلی تھی، اور آج زرگام اسے اپنی عزت کو بیچ سڑک اندھیری رات میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اسرا گھر میں بھی کافی دور آ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے کیا نہ کرے، کس سے مدد لے۔ اسے تو چاروں طرف جھاڑیوں کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا تھا جب پیچھے جھاڑیوں سے اسے اچانک آواز آئی تھی، اور اس سے پہلے وہ پلٹتی کوئی اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کرتا اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ اسرا جھٹ پٹاتی رہی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچا سکتا۔ اس کا تو خود کا رکھوالا اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کسے پکارتی وہ؟ اس کے سر سے اسکارف اترتا زمین پر گرا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا۔ آج اسرا خانزادہ کو پہلی بار اپنی محبت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کبیر غصے سے کمرے میں آیا تھا جب اس کے پیچھے پیچھے نرمین بھی آئی۔ جان سے مار دوں گا میں اس انسان کو جس طرح یہ میری بہن پر حکم چلا رہا ہے، ہم سے دور کر رہا ہے، سب سمجھ رہا ہوں میں۔ اسی دن کے لیے میں سب کو سمجھا رہا تھا کہ میری بہن کے لیے یہ شخص ٹھیک نہیں، لیکن کسی نے میری نہیں سنی تھی اس وقت۔ کبیر داڑھا تھا، ہاتھوں کی پوری رگیں کسی ہوئی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ کبیر خانزادہ کہہ نہیں رہا، وہ واقعی نہیں چھوڑے گا زرگام کو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا بدلہ اپنی بہن سے لے رہا ہے۔ گلاس اٹھاتے کبیر نے زمین پر پٹکا تھا، جبکہ نرمین اس کا غصہ دیکھ کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں مچ گئی تھی۔ خان پلیز ہوش کریے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسرا کے شوہر ہیں، اس پر حکم چلائیں یا کچھ بھی کہیں، اس پر فرض ہے وہ مانے، آپ کیوں اس بات پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ نرمین نے اسے سمجھانے کی خاطر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کا بازو دبوچتے اپنے قریب کر گیا۔ پہلی بات تو میرے سامنے سے انسان کی حمایت نہیں کرو گی۔
میں نہیں چاہتا کہ وہ انسان تم پر کوئی میلی نظر بھی ڈالے۔ میں نہیں چاہتا تم اس انسان کے سامنے بھی آؤ، تو تم کیوں آئی؟ کبیر نے تپش زدہ آنکھوں سے چبا کر کہا تھا۔ وہ خود پر بہت قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ نرمی اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ ایسا کچھ چھپا رہی ہے نا مجھ سے؟ تم جانتی ہو نا؟ کبیر کی بات پر مچلتی ہوئی وہ اس کے حصار میں ایک دم ٹھہری اور نظر اٹھا کر کبیر کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے اسا کے الفاظ یاد آئے تھے۔ لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں زرگام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے، لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اور اب کبیر کی حالت اور اس کا غصہ دیکھ نرمین کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ اگر کبیر کو پتہ چل گیا تو وہ واقعی جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دے گا۔ کبیر نے پھر اس کے ہاتھ پکڑتے خود کے قریب کرتے جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور جھوٹ وہ کبھی نہ کہتی۔ درد برداشت کرتی وہ خاموش رہی، نظریں جھکا لی گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نرمین، جواب دو۔ ڈیم! وہ پھر چیخا تھا جب نرمین اس کا غصہ دیکھ سختی سے آنکھیں مچ گئی تھی۔ جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا تھا، کان سی حسین آنکھیں بھیگنے لگی تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں برداشت نہیں کروں گا نرمین، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا یا مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپا رہی ہو۔ وہ آواز میں نرمی مگر لہجے کو سرد کرتے بولا تھا۔ نرمین نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس کو خود سے ڈرتے لرزتے اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھ کبیر خانزادہ ہوش میں آیا تھا اور فوراً سے اپنی گرفت نرم کرتے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں دور تو نہیں ہو رہا؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ آنکھیں میچتے خود پر ضبط کرتا اس کا بازو سے ہلانے لگا۔ جو نفی میں سر ہلاتی آنکھیں صاف کرتی نرمی سے اپنا بازو چھڑوا گئی، جبکہ کبیر کو اس کا خود سے دور جانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے تو ٹھہرا وہ اسے گزرا، لیکن پھر خود کو قابو کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرمین نے پریشان نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، بس اتنا جانتی تھی کہ محبت سے دور رہنا بہت مشکل، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کبیر اپنے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کرتا تو اس کا اثر صرف اسرا پر پڑتا اور وہ اسرا کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبیر کا غصہ کم ہونے کے بعد اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی صاحب، موقع مل گیا تھا، کبیر خانزادہ کی بہن ہے یہ۔ زرگام خانزادہ خود اسے روڈ پر پھینک کر گیا ہے۔ ایک آدمی مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتا اسرا کو دیکھنے لگا جو بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ کار پر موجود ملک فراز نے حباست زدہ قہقہ لگایا تھا۔ وہ اسی دن کے تو انتظار میں تھا اور کبیر خانزادہ نے اس کے جوان بیٹے کو قید کرتے اس پر تشدد کروایا تھا، اور ابھی تک وہ اس کی قید میں تھا۔ ملک فراز اسے کسی حال میں معاف نہیں کرنے والا تھا، اور اسرا کے ہاتھ لگتے ہی اب وہ کبیر خانزادہ کو بتانا چاہتا تھا جب اپنا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ نوچ لو اسے، خود بھی مزے لو اور اپنے آدمی کو بھی اہتمام سے بلواؤ، بس ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے کبیر خانزادہ کی بہن۔ وہ شفاق انسان حکم دیتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اسرا کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتا مسکرایا تھا۔ آج اس کی عید تھی جو اسے اتنا اچھا انعام ملا تھا، وہ کسی حال میں نہ چھوڑتا۔ زرگام خانزادہ نے حویلی آتے گاڑی روکی تھی۔ پورا راستہ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا۔ دماغ کی رگیں غصے سے پڑنے کو تھی، جبکہ گہرے گہرے سانس لیتا وہ آنکھیں بند کرتے پیچھے سیٹ سے سر ٹکا گیا۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ یوں ہی بیٹھا رہا جب اچانک اس کا دماغ جاگا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے پڑی پڑی آنکھوں سے اس نے پلٹ کر اپنے برابر خالی جگہ کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ اپنی بیوی اپنی عزت کو بیچ سنسان سڑک پر اکیلے تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اپنے غصے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے وہ یہ کیا کر گیا تھا؟ سیکنڈ سے پہلے اس نے گاڑی کو ریورس لیتے مین گیٹ سے باہر نکالا تھا۔ دماغ خود کو کئی صلاباتوں سے نواز رہا تھا، جبکہ دل بیٹھا جا رہا تھا وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اسرا کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے کانوں میں اسرا کی روتی ہوئی التجائیں گونج رہی تھی، آنکھوں کے سامنے دھند سے چھا رہی تھی آنسو کے باعث۔ ہاں، زرگام خانزادہ اسرا خانزادہ کے لیے فکر مند تھا۔ اگر یہ فکر وہ پہلے دکھا لیتا تو وہ آج خوشی سے اس کے قدموں میں بچھی ہوتی۔ جبکہ گاڑی اپنی فل سپیڈ سے چل رہی تھی، وہ بس وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس جگہ رکا تھا جہاں اسرا کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسرا وہ چاروں طرف دیکھتے چیخا تھا، لیکن کہیں سے کوئی صدا نہیں آئی۔
وہ پاگلوں کی طرح جھاڑیوں کے بیچ جگہ جگہ اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں دی۔ اسرا زرگام پھر چیخا تھا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس شفاق کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسرا وہ منمناتا ہوا پیچھے اپنی گاڑی سے ٹکرایا۔ وہ جلدی سے اٹھے فردان کو کال لگانے لگا۔ جب زرگام کی نظر سامنے پر اسکارف پر پڑی، اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھاتے اس اسکارف کو اٹھایا تھا، اپنی ناک کے قریب کرتے، اس اسکارف سے آدھی اسرا کی خوشبو محسوس کرتے۔ اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ وہ لال سرخ آنکھوں سے ہاتھ میں تھمے اسکارف کو دیکھنے لگا، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسرا کہاں ہو تم؟ وہ چیخا تھا لیکن کہیں سے کوئی صدا اس کی طرف نہ آئی۔ زرگام نے آستین سے آنکھیں صاف کرتے فردان کو کال ملائی تھی جو چوتھی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، ہاں زرگام، فردان، وہ اسرا۔ زرگام کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے، کس سے پوچھے۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ کیا ہوا اسرا، ٹھیک ہے؟ فردان کے سوال پر زرگام خاموش ہوا۔ وہ ہان حویلی میں ہے۔ زرگام کے پوچھنے پر فردان کے ماتھے پر بال آئے۔ وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی نوابس، تم ہی اسے لے کر گئے تھے، تو یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ فردان کا لہجہ ساتھ ہوا تھا کیونکہ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی بیہودہ مذاق تھا۔ جبکہ فردان کی بات سنتے زرگام کا دل اور دماغ بند ہوا تھا۔ اگر وہ گھر نہیں آئی تھی، حویلی نہیں گئی تھی، تو وہ کہاں تھی؟ نظر جھکاتے زرگام نے اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھا تھا۔ فردان، وہ نہیں مل رہی یار، زرگام نے کپ کپاتی آواز میں کہا تھا، جبکہ فردان کا دماغ باغ سے اڑا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اس کی بہن کو تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ وہ مل نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہے ہو زرگام، کہاں ہے اسرا؟ تم لوگ ساتھ نکلے تھے نا، تو یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ فردان ڈاڑا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے رحمہ اس کی ڈار سنتی ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سنتے وہ اسٹل ہوئی تھی اپنی جگہ۔ کیا ہوا تھا اسرا کو؟ تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فردان کی بات پر زرگام نے اسے بتایا، جبکہ فون بند کرتے وہ آس پاس اس جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اس کا سایہ تک نہ تھا۔ زرگام خانزادہ کے دل نے اسے ملامت کی تھی، کوسا تھا، لیکن گیا وقت کیسے واپس لاتا وہ؟ کبھی غصے میں کمرے سے باہر آیا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر اٹھاتے اس نے ہیلو کہا تھا جب سامنے سے وہ مکرو کہکا سنائی دیا۔ کبیر کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے تھے۔ کون؟ روبدار آواز کے سنگ پوچھتے کبیر نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہاری بہن کی کیا سسرال اورحان حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اسے ایسے روڈ پر پھینک رکھا تھا تم لوگوں نے؟ کبیر خانزادہ، فون سے آدھی آواز اور الفاظ نے کبیر کے قدم جگڑے تھے۔ اپنی بہن کا ذکر غیر کے منہ سے سنتے اس کی آنکھوں میں اشتعال پیدا ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، کون ہو تم؟ فون پر پکڑ مضبوط کرتے دبی دبی آواز میں چیخا تھا کبیر۔ ارے سردار صاحب، آپ کی بیگم چاہیے تھی، لیکن خدا کو جو منظور آپ کی بہن ہماری جولی میں ڈال دی۔ بیچاری بیچ سڑک پر کھڑی تھی، میرے آدمیوں نے اسے سہارا دیتے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ملک فراز کے الفاظ سنتے کبیر ساکت ہوا تھا۔ کائی سے گہری آنکھیں سرخ ہوئی تھی جبکہ دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ کون ہے تو؟ ہمت کیسی ہو تیری یہ بکواس کرنے کی؟ جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ کبیر کے شیر سے ڈانٹ سنتے ایک لمحے کو ملک فراز بکھرایا تھا، لیکن پھر حباست سے ہنستے ہوئے بولا، جان سے مارنا ہے تو زرگام خانزادہ کو مارو جو تمہاری بہن، پیاری بہن کو بیچ راستے پر پھینک کر چلا گیا۔ میرے آدمیوں نے تو اسے سہارا دیا ہے، اب ان کا انعام بھی تو بنتا ہے نا۔ آخر میرے جوان بیٹے کو موت کے قریب بھی تو نے کیا ہے نا، اور ابھی بھی تو نے اسے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ تیرا انجام بھی میں طے کروں گا کبیر خانزادہ۔ اس کی بات سنتے کبیر ساکت ہوا تھا، جبکہ ملک فراز کو پہچاننے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ اس کی معصوم بہن زرگام نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ یہ سب سوتے کبیر نے اتنی زور سے موبائل دیوار پر مارا تھا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ فراز، الٹی گنتی شروع کر دے کیونکہ اب تجھے نہیں بخشوں گا میں۔ کبیر غصے سے گھرایا تھا۔ فردان بھاگا ہوا ہے، لیکن کبیر کی حالت دیکھ اس کا غصہ پھولی سانسیں دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کبیر سب جان چکا ہے۔ لالا اسرا، فردان اتنا ہی بولا تھا جب کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، اتنا کہتے کبیر گاڑی کی طرف بھاگا تھا، جبکہ رحمہ ان کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی تھی۔ اس کا دل اور دماغ کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی نرمین کے پاس گئی تھی، جبکہ کبیر بے تحاشا تیز ڈرائیو کرتے راستے میں زرگام کی گاڑی دیکھتا رکا تھا جو وہیں ہارن سے
بونڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا کا اسکارف تھا، جبکہ زرگام کی سرخ نظریں اسی پر کڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے کبیر باہر نکلا تھا۔ اس کے پاس جاتے اس کا گریباں پکڑ کر زمین سے کھڑا کیا تھا، جس سے کوئی ہوش نہیں تھا۔ فردان بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے باہر آیا۔ کہاں ہے میری بہن؟ کبیر کے سرد آواز سنتے زرگام نے سر اٹھایا تھا، اور اس کی انجان نظریں دیکھ کبیر نے دانت بینچے زرگام کے منہ سے مکہ مارا تھا، جو پیچھے زمین پر جا گیا تھا۔ ناک سے خون بہہ بہہ کر نکل رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے آج تک نہ نکلی۔ اگر میری بہن کا خروج بھی آئی نا زرگام، تو یاد رکھنا تجھے قبر بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ کبیر کی ڈانٹ سنتے وہ ہوش میں آیا تھا، جبکہ فردان بھی آنکھوں میں غصے کی تپش لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میری اسرا کہاں ہے؟ اس کے الفاظ سنتے کبیر نے ایک اور مکہ اس کے پیٹ میں مارا تھا، جس کی تکلیف زرگام کو اسرا کو کھو دینے کی خدشے سے زیادہ نہ تھی۔ تیری نہیں اب وہ، تیرا سایہ بھی اس کے پاس تک نہیں آنے دوں گا۔ کبیر نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو جانتا ہے اسرا کہاں ہے؟ کبیر کے الفاظ سنتے زرگام پھر کھڑا ہوا تھا اور کبیر سے پوچھا، جو اسے وحشت میں ڈوبی آنکھوں سے گھورتا بنا جواب دیے پیچھے مڑتے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ فردان بھی اس کے پیچھے جاتے گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زرگام کو جان سے مار دے، لیکن فی الحال اسرا کا ملنا زیادہ ضروری تھا۔ اس کی گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھ زرگام بھی بھاگا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی بگائی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنا بول رہا تھا۔ اس کے بغیر مدھم چلتی سانسوں کے ساتھ وہ اپنے رب سے دعا گو تھا کہ اسرا خیریت سے ہو، کہ آگے اسے کچھ ہوا تو وہ اپنا حال کیا کرے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ اسرا کو ہوش آئے تو سر میں درد کی ریسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اپنا سر تھامتی اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر نظریں گھماتی آس پاس کی جگہ کو پہچاننا چاہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں ہے۔ وہ سر تھامتی آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب کانوں میں زرگام کے الفاظ گونجے۔ منافع کو تم بھی جھوٹی، میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، جاؤ چلے جاؤ اپنے گھر واپس، مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اسرا نے یکدم اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں آنسو سے بھری تھی، لیکن وہ تو رستے پر کھڑی تھی۔ پھر اچانک کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور وہ بے ہوش ہوئی۔ یہ سب یاد کرتے اسرا نے فوراً سر گھما کر دیکھا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا، جبکہ باہر سے کچھ مردوں کی آوازیں آئی تھیں، جنہیں سننے کے لیے وہ سیدھا سی کمرے میں بنی کھڑکی کے قریب آئے۔ ہاں بھائی، ملک فراز نے کہا ہے یہ لڑکی آج رات ہماری ہے، اچھے سے اپنی خواہش پوری کریں گے آج، ورنہ صاحب کا بیٹا وہ ملک شہباز خود تو عیاشی کرتا تھا اور ہمیں چکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہاں بیٹھا آدمی اپنے ناپاک ارادوں سے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو آگاہ کر رہا تھا۔ لیکن بھائی، وہ تو کبیر خان دادا کی بہن ہے نا، اسے پتہ چلے تو ہماری بوٹیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ دیکھا نہیں، ملک فراز کے بیٹے کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ کبیر خان دادا نے دوسروں کی بہنوں کی عزت لوٹنے والے کو نہیں بخشا، تو اپنی بہن سے کی گئی زیادتی پر وہ ہمیں نوچ کھائے گا۔ وہ آدمی ابھی تک ڈرا ہوا تھا، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے تیسرے آدمی ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کھیل کر اس کی لاش جنگل میں پھینک دیں گے یا جلا دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئی۔ اس آدمی نے ڈرے ہوئے آدمی کو سہارا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے باغدین بھی کھڑے ہوئے، جبکہ پیچھے کھڑی اسرا ان کے ناپاک ارادے سنتی ساکت اور جامد کھڑی رہ گئی تھی اپنی جگہ۔ نہیں نہیں یا اللہ نہیں! پیچھے ہوتی وہ روتی ہوئی اپنے رب کو یاد کرنے لگی، جس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو اسے اس مشکل سے نکال سکتا۔ وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتی بھاگی ہوئی دروازے کے پاس گئی تھی اور دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ دروازہ بند ہوتے دیکھ وہ آدمی جان گئے تھے کہ اسرا جاگ چکی ہے، اسی لیے بھاگے ہوئے آئے اور دروازہ بجانے لگے۔ اے لڑکی، کھول دروازہ ورنہ تیرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں گے، کھول! اور دروازے پر ہاتھ مارتا چیخا تھا، جبکہ وہ اندر کپ کپاتی ہوئی بے تحاشا رو رہی تھی۔ یا اللہ بچا لے مجھے، میری آبرو کو بچا لے آپ، مجھے بھلے یہی زندہ زمین میں گاڑ دے، لیکن ایسا نہ ہو میرے رب، مجھے بچا لے، میں جیتے جی مر جاؤں گی، یا رب کوئی معجزہ کر دے۔ وہ معصوم سی جان جو کسی کے ڈرانے سے یوں ڈر جایا کرتی تھی کہ سانسیں تھم جاتی تھی، آج جانوروں کے ہاتھ لگ گئی تھی، صرف اپنے محافظ کی وجہ سے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، زمین پر گھٹنوں میں سر دیے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنی آبرو کو گندہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ جلدی سے اٹھے، اس طرف بھاگے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔
وہ سیدھا سے کرسی اٹھا کر کھڑکی کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر ایک قدم باہر رکھا۔ جب دروازہ توڑتے وہ آدمی اندر آئے، وہ اسرا کو باہر کودتے دیکھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، لیکن جب تک اسرا دوسرا آدمی قدم باہر رکھتے کود چکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی، لیکن وہ ان دونوں کا شکار نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بھاگتی اس سے پہلے ہی ایک آدمی اس کے پیچھے کودا اور اس کے بالوں سے پکڑتے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو ہمیں چکمہ دے کر بھاگ رہی ہے، تجھے کیا لگا کہ ہم ایسے ہی تجھے اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے؟ چل ہمارے ساتھ، آج کی رات تو رنگین کرنی ہے۔ وہ اس کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا، اس کے زمین پر پھینکا جو سر سے اٹھی ٹیسوں کو برداشت کرتی چٹپٹا رہی تھی۔ ہمیں جانے دے، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اسرا روتی ہوئی گڑگڑا رہی تھی کہ ان آدمیوں کا مکرو کہکا لگا۔ تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن جس انسان کی تو بہن ہے نا، اس نے بہت غلط کیا ہے، یہ اس کی غلطی کی سزا ہے۔ اور وہ تیرا شوہر، اس نے تو ہمارا کام آسان کر دیا، تجھے روڈ پر پھینک کر کوئی پتھر دل ہی ہوگا ویسے جو اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن چلو ہمارا تو بھلا ہو گیا نا۔ درندگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی جب وہ اس کے قریب آنے لگا اور اسرا پیچھے کھسکنے لگی۔ ارے یار، یہ عبایا تو اس پار سے اتار، اس کی خوبصورتی چھپا رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے جب کہا تو باقی دونوں نے بھی سر ہاں میں ہلایا، جبکہ اسرا روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ نہیں نہیں، ہمیں معاف کر دے، جانے دے۔ وہ روتی معافیا مانگتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی اس پر جھپٹا اور اس کے عبائے کو جارحانہ طریقے سے کھینچا جو کندھے سے پھٹتا چلا گیا۔ لیکن اس کے جسم سے نہ اترا، وہ چلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی سننے والا نہ تھا۔ جب دوسرا آدمی ہاتھ میں کٹر لے کر آیا اور اسرا کے جٹپٹاتے وجود کو پکڑتے عبائے کو کاٹ دیا، جس کے بعد وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں بنا دوپٹے کے ان کے سامنے آ گئے۔ آج پہلی بار شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی اس نے، جب وہ آدمی اس کا جٹپٹاتے وجود کو دیکھ کر چڑھتا اس کا سر پکڑتے دیوار پر مار گیا تھا، جس کے بعد اسرا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر کیل لگنے سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ ایک وحشت زدہ چیخ گونجی تھی اسرا کی، لیکن کوئی تھا جو اس کو بچاتا۔